السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، میں انصاری رضوان اسٹینڈرڈ 10th کے تمام بچوں کا آج کی اس سائنس 2 کی کلاس میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج ہم ہمارا سبق نمبر 6 حیوانات کی جماعت بندی کلاسیفیکیشن آف اینیملز، یہ سبق انشاءاللہ تعالی سمجھیں گے۔ اس سبق میں ہم جو چیز سمجھنے والے ہیں وہ ہے حیوانات کی جماعت بندی کی تاریخ، حیوانات کی جماعت بندی کا جدید طریقہ اور حیوانات کی دنیا۔ آج کے اس لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی حیوانات کی جماعت بندی کی تاریخ اور جماعت بندی کے فائدے کیا ہیں، ساتھ ہی حیوانات کی جماعت بندی کا روایتی طریقہ کون سا ہے اور حبلیے اور غیر حبلیے پر انشاءاللہ تعالی معلومات حاصل کریں گے۔ آئیے ہم شروع کرتے ہیں حیوانات کی جماعت بندی کی تاریخ سے۔ بچوں، حیوانات کی جماعت بندی کی تاریخ کو سمجھنے سے پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ حیوانات کی جماعت بندی کسے کہتے ہیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں ہماری زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی قسم کے حیوانات بنائے ہیں۔ ان حیوانات کی خصوصیات کی یکسانیت اور فرق کی بنیاد پر حیوانات کے گروہ اور ذیلی گروہ تیار کرنا حیوانات کی جماعت بندی کہلاتا ہے۔ یعنی جتنے حیوانات پائے جاتے ہیں ان حیوانات میں موجود خصوصیات کی بنیاد پر انہیں گروہ کے اندر اور ان کے ذیلی گروہ کے اندر ان کو بانٹنا، یہ حیوانات کی جماعت بندی کہلاتا ہے۔ یوں تو کئی سائنسدانوں نے اس کے اوپر کام کیا ہے، لیکن سب سے پہلے یونانی فلسفی ارسطو نے اپنے ترکیبی طریقے یا مصنوعی طریقے کے نام سے بھی ان کے طریقے کو جانا جاتا ہے، اس طریقے کی بنیاد پر حیوانات کی جماعت بندی کی، اور اس طریقے میں انہوں نے حیوانات کی جسمانی جسامت، عادات اور مسکن کی بنیاد پر، یعنی وہ جہاں رہتے ہیں اس بنیاد کے اوپر حیوانات کی جماعت بندی کی۔ ان کے بعد تھیوفرسٹ، پلینی، جان رے، لینس، ان سائنسدانوں نے بھی ترکیبی طریقے اور مصنوعی طریقے کا استعمال کر کے حیوانات کی جماعت بندی کی، جس میں انہوں نے جسمانی جسامت، عادات اور مسکن کی بنیاد پر ان کے گروہ اور ذیلی گروہ تیار کیے۔ آگے جانے کے بعد قدرتی طریقے کے مطابق جانداروں کو اور حیوانات کو جماعت بند کیا گیا، اور اس قدرتی طریقے میں جس چیز کو مد نظر رکھا گیا ان کی جسمانی بناوٹ، حیاتی اور کیمیائی خصوصیات، جاندار کے کون سے خلیات ہیں اور ان کے کروموزوم کس طرح سے ہیں، اس بنیاد پر جانداروں کی جماعت بندی کی گئی، حیوانات کی جماعت بندی کی گئی، اور اس طریقے کو قدرتی طریقے کا نام دیا گیا۔ آگے جانے کے بعد ارتقائی طریقہ بھی استعمال کیا گیا کہ یہ حیوانات کی ارتقاء یعنی ترقی کس طرح سے ہوئی ہے مرحلہ در مرحلہ۔ اس بنیاد پر جن سائنسدانوں نے کام کیا وہ تھا ڈوب، زینسکی اور میئر۔ ان سائنسدانوں نے ارتقائی طریقے کی بنیاد پر حیوانات کی جماعت بندی کی۔ امید ہے اس طرح سے جو حیوانات کی جماعت بندی کی تاریخ آپ کو سمجھائی گئی آپ کے سمجھ میں آئی ہوگی۔ آئیے اب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جماعت بندی کے فائدے کیا ہیں۔ دیکھیے بچوں، جیسا کہ ہم نے ابھی ذکر کیا، ہماری زمین پر کم و بیش تقریباً 7 ملین قسم کے حیوانات پائے جاتے ہیں۔ اتنے زیادہ تعداد میں اگر ہمیں ان کی معلومات حاصل کرنی ہے تو یہ اشد یعنی بہت ہی ضروری ہے کہ ہم ان کی جماعت بندی کریں۔ جماعت بندی کرنے سے کیا ہوگا کہ ہمیں سب سے پہلے تو ان کا مطالعہ کرنے کے اندر آسانی ہوگی، اور جب مطالعہ کرنے میں آسانی ہوگی تو ہم ان حیوانات کی شناخت میں ہمیں آسانی ہوگی، انہیں پہچاننا ہمارے لیے آسان ہوگا، اور غلطی کا امکان کم سے کم ہوگا۔ ہمیں حیوان کی شناخت کے اندر
کوئی پریشانی نہیں آئیں گی ان کی جماعت بندی کی وجہ سے۔ اسی طریقے سے ہر حیوان کا مسکن کیا ہے، اس کے رہنے کا مقام کیا ہے، وہ جنگلی ہے یا پالتو ہے، وہ سمندر میں رہنے والا ہے یا زمین پر رہنے والا ہے یا ہوا میں اڑنے والا ہے، یہ جماعت بندی کے ذریعے سے ہم سمجھ سکیں گے۔ قدرت میں ان کا حتمی مقام کیا ہے، کیا وہ دوسروں کا شکار کرتا ہے یا دوسروں کو بطور غذا استعمال کرتا ہے یا گھاس پھوس کھا کر کے اپنی زندگی گزارتا ہے، قدرت میں ان کا حتمی مقام، دوسرے جانداروں کے ساتھ ان کا رشتہ وغیرہ کیسا ہے، یہ تمام چیزیں سمجھنے کے اندر مدد ملیں گی۔ ساتھ ہی کسی گروہ کے اگر ہم چند حیوانات کا مطالعہ کر لیں تب بھی اس گروہ کے تمام حیوانات کی معلومات مل جاتی ہے۔ یہاں ایک بات بچوں ذہن میں اور یاد رکھنے کی ہے، ضروری نہیں ہے کہ کسی گروہ کا کوئی ایک آپ نے جاندار لیا اور اس کی جتنی خاصیت ہے وہ اسی گروہ کے دوسرے جانداروں کے اندر پائی جائے، ایسا بالکل نہیں ہے، لیکن ہاں اکثر و بیشتر خصوصیات ایک ہی گروہ میں موجود حیوانات کی ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے انہیں ایک گروہ کے اندر رکھا جاتا ہے۔ یہ تمام فائدے ہیں حیوانات کی جماعت بندی کے۔ آئیے اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ عالم حیوانات میں مروجہ جماعت بندی کس طرح سے کی گئی۔ عالم حیوانات یعنی جتنے بھی حیوانات ہیں ان کا عالم، ان کی دنیا، تمام حیوانات کو دو گروہ کے اندر بانٹا گیا۔ پہلے عالم کو کہا گیا غیر حبلیے اور اس دوسرے عالم کو کہا گیا حبلیے۔ ٹھیک ہے بچوں، دیکھیے تمام حیوانات ہے، پہلا ہم نے اس کا ذیلی عالم بنایا، اسے ہم نے کیا نام دیا؟ غیر حبلیے۔ دوسرا ہم نے ذیلی عالم بنایا، اسے ہم نے نام دیا حبلیے۔ اس غیر حبلیے کو مزید 10 جماعتوں کے اندر تقسیم کیا گیا، جیسے ابتدائی حیوان، مسامدار جسم والے، استوانہ نما جسم والے، چپٹے دودے، گول دودے، ہلکے دار دودے، جوڑ دار پیر والے، نرم جسم والے، شوکہ دار جلد والے اور نیم نخائیے۔ ان تمام کو ان کی خصوصیات، ان کی مثال کے ساتھ انشاءاللہ ہم آگے کی ویڈیو میں سمجھنے والے ہیں۔ آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ذیلی عالم غیر حبلیوں کو مزید 10 ذیلی گروہ کے اندر بانٹا گیا ہے۔ اسی طریقے سے ذیلی عالم حبلیے کو 3 گروہ کے اندر بانٹا گیا ہے۔ پہلے گروہ کو نام دیا گیا یوروکارڈیٹا، دوسرے کو نام دیا گیا سیفیلوکارڈیٹا اور تیسرے کو نام دیا گیا ورٹیبریٹا یعنی فکریے۔ جو ذیلی عالم کا تیسرا گروہ ہے ورٹیبریٹا یعنی فکریے، اسے مزید ذیلی گروہ کے اندر بانٹا گیا ہے، جیسے گول منہ والے، مچھلیاں، جل تھلیے، رینگنے والے پرندے اور آخری میں ہے پستانیے۔ یہ تمام کے تمام ورٹیبریٹا یعنی فکریے کے ذیلی گروہ ہیں۔ اس طرح سے عالم حیوانات کو درجہ بندی اور جماعت بند کیا گیا ہے۔ آئیے ہم سمجھتے ہیں ذیلی عالم غیر حبلیے کی خصوصیات کیا کیا ہے۔ جیسا کہ ہم جان رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ حیوانات کی جماعت بندی کا یہ جو طریقہ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں یہ روایتی طریقہ ہے، اور اس روایتی طریقے کے مطابق حیوانات کے جسم میں اگر سہارا دینے کے لیے فکری ستون موجود ہے یا غیر موجود ہے، اس بنا پر عالم حیوانات کے 2 گروہ بنائے گئے ہیں۔ ان میں سے پہلے گروہ کو ہم کہتے ہیں غیر حبلیے، یعنی کہ جس کو ہم نان کارڈیٹ بھی کہتے ہیں، اور دوسرے کو کہتے ہیں حبلیے یعنی کارڈیٹس۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ غیر حبلیے کی خصوصیات کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ ان کے جسم میں حبل پشت کا سہارا نہیں ہوتا، ان کے جسم کو سہارا دینے والی حبل موجود نہیں ہوتی۔ دوسری چیز اس کے اندر ہے کہ حلق میں گلفڑے نہیں ہوتے، یہ ان کی دوسری خصوصیت ہے۔ اور تیسری ہے کہ عصبی ڈور یعنی وہ ڈور جو جسم سے تمام احکامات کو دماغ تک لے کر جائے اور دماغ کے ذریعے دیے گئے احکام کو جسم تک لے کر آئے، وہ ڈور
اگر موجود ہو تو جوڑے کی شکل میں ہوتی ہے اور یہ ٹھوس ہوتی ہے اور جسم کی بطنی جانب ہوتی ہے۔ بچوں یاد رکھیں گے یہ جو لفظ ہے بطن، یہ ہے پیٹ سے نکلا ہوا۔ بطن کے معنی ہوتے ہیں پیٹ، اور بطنی جانب یعنی پیٹ کی جانب، یعنی یہ جو عصبی ڈور رہیں گی وہ ان کے پیٹ کی جانب رہیں گی۔ کن میں؟ غیر حبلیوں کے اندر۔ اور آخر میں ہے کہ اگر دل موجود ہو تو جسم کی ظہری جانب ہوتا ہے، یعنی ان کا دل کہاں ہوتا ہے؟ ظہری جانب یعنی پیٹ کی جانب۔ اگر مثال کے طور پر میں آپ کو ہم انسانوں کا اگر میں سمجھاؤں تو دل جو ہوتا ہے وہ ہمارے سامنے یعنی پیٹ کی جانب ہے، اور عصبی ڈور جو ہے ہماری وہ پیٹ کی جانب ہے یعنی ریڑھ کی ہڈی کے اندر ہے۔ تو غیر حبلیے جو ہوتے ہیں ان میں عصبی ڈور بطنی جانب ہوتی ہے اور دل ظہری جانب یعنی پیٹ کی جانب ڈورسل سائیڈ میں ہوتا ہے۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں حبلیے کو، کہ حبلیے جو ہوتے ہیں ان میں جسم میں فکری ستون موجود ہوتا ہے جس کے ذریعے سے انہیں سہارا ملتا ہے، اور سانس لینے کے لیے یا تو گلفڑے رہیں گے یا پھیپھڑے رہیں گے۔ ساتھ ہی عصبی ڈور جسم کی ظہری جانب ہوتی ہے۔ دیکھیے بچوں ہم انسانوں کا تعلق بھی حبلیے سے ہے۔ اگر ہم یہاں دیکھیں عصبی ڈور یعنی کہ جسم سے احکامات کو دماغ تک لے جانے والی جو ڈور ہے، اہم ڈور جو ہے وہ ہماری ریڑھ کی ہڈی کے اندر ہے، اور ریڑھ کی ہڈی ہماری کہاں ہے؟ پیٹ کی جانب ہے۔ تو یہ عصبی ڈور ہمارے جسم میں کہاں ہوتی ہے؟ ظہری جانب۔ اسی طرح تمام حبلیوں میں عصبی ڈور ظہری جانب ہوتی ہے، جبکہ دل جو ہوتا ہے وہ بطنی جانب یعنی پیٹ کی جانب ہوتا ہے۔ حبل پشت جسم کو سہارا دینے والی لمبی ڈور ہوتی ہے جو جسم کے کہاں ہوتی ہے؟ ظہری جانب ہوتی ہے، جس کے ذریعے سے جسم کو سہارا ملتا ہے۔ کون سی جانب بچوں؟ ظہری جانب۔ ظہری جانب یعنی پیٹ کی جانب۔ آئیے اب ہم کچھ ریویژن لے لیتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر فکری ستون حبلیے کے اندر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے بتائیے؟ تو آپ کہیں گے فکری ستون حبلیے میں ہوتا ہے، اسی لیے تو ہم اسے حبلیے کہتے ہیں، جبکہ فکری ستون غیر حبلیوں میں نہیں ہوتا۔ فکری ستون کی غیر موجودگی کی وجہ سے ہم انہیں غیر حبلیے کہتے ہیں۔ سانس لینے کے لیے حبلیے میں کیا نظام اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں؟ یا تو گلفڑے رہیں گے یا تو پھیپھڑے رہیں گے۔ غیر حبلیوں کے اندر گلفڑے تو نہیں رہیں گے سانس لینے کے لیے۔ اگلا عصبی ڈور جو ہوتا ہے، تمام حبلیوں کے اندر عصبی ڈور ظہری جانب یعنی پیٹ کی جانب ہوتا ہے، جبکہ غیر حبلیوں کے اندر یہ بطنی جانب یعنی پیٹ کی جانب ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر دل دیکھا جائے تو جتنے حبلیے جاندار ہیں ان کے اندر دل بطنی جانب یعنی پیٹ کی جانب ہوتا ہے، اور غیر حبلیے میں ظہری جانب ہوتا ہے۔ دیکھیے بچوں یہ چیز دونوں میں بالکل اپوزٹ ہے، بالکل مخالف ہے۔ ہم اسے آسانی سے کس طرح یاد رکھ سکتے ہیں؟ ہم انسان حبلیے ہے، ہمارا دل کدھر ہے؟ پیٹ کی جانب ہے یا پیٹ کی جانب ہے بتائیے؟ پیٹ کی جانب ہے، تو ہم اسے کہتے ہیں بطنی جانب۔ حبلیے میں اگر دل بطنی جانب رہے گا تو غیر حبلیے میں کہاں رہیں گا؟ ظہری جانب۔ اور ہماری عصبی ڈور کہاں ہے؟ پیٹ کے اندر ہے، ظہری جانب ہے، تو غیر حبلیے میں یہ کہاں رہیں گی؟ بطنی جانب رہیں گی۔ اس کی مثالیں کون کون سی ہے؟ انسان ہے، پرندے ہے، شیر ہے، ویل مچھلی وغیرہ حبلیے کی مثال ہے، جبکہ غیر حبلیے کی مثال کیا کیا ہو سکتی ہے؟ جیلی فش ہے، کیچوا ہے، آکٹوپس ہے، تارا مچھلی ہے، یہ غیر حبلیے کی مثالیں ہو سکتی ہے۔ آج کے لیکچر میں صرف اتنا ہی۔ آنے والے لیکچر میں ہم حبلیے کے ذیلی گروہ یعنی کہ یوروکارڈیٹا، سیفیلوکارڈیٹا اور کارڈیٹا، اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالی مزید معلومات حاصل کریں گے۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔